الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. سورۃ النساء آیت نمبر 56 اور 57 کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. اس سے قبل والی آیتوں میں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا تھا. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، جس سزا کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سزا اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سزا سب کفار کو ملے گی. ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں سے کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے. پہلی کھال جلنے کے بعد شبہ ہو سکتا ہے شاید ان کھالوں میں احساس اور ادراک نہ رہے، اس لیے شبے کو ختم کر دیا گیا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، جب ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے. یہ کام انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی تیز آگ میں ان کی چمڑیاں ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل کی جائیں گی. صحیح احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا. جس ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں، وہ عذاب چکھتے رہیں، تاکہ عذاب کا سلسلہ منقطع نہ ہو. جدید میڈیکل تحقیق یہ ہے کہ انسان کے جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت جسم کے چمڑوں میں ہوتی ہے، نہ کہ گوشت میں. یقیناً قرآن مجید کی آیت کریمہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں عذاب کو چکھنے اور تکلیف کو محسوس کرنے کی نسبت چمڑیوں کی طرف کی گئی ہے، گوشت کی طرف نہیں. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ غالب ہے، چمڑوں کو بدلے بغیر بھی عذاب دینے پر قادر ہے. حکیم و حکمت والا ہے.
وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، جسم اور روح کا تعلق ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو لیکن اس میں خوشبو نہ ہو، درخت ہو لیکن پھل نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیک اعمال بجا لاتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت اور نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی نظر میں نیک عمل وہ ہے جس کی جڑ میں ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر نیک عمل نیک نہیں کہلاتا ہے۔ فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہم عنقریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی جو حیض سے پاک ہوں گی، بول و برات سے پاک ہوں گی، ناک بہنے سے پاک ہوں گی، ظاہری باطنی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہوں گی۔ پھر فرمایا وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے، ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ ظل کے بعد ظلیل کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سایہ ہمیشہ رہنے والا سایہ ہوگا، انتہائی گھنا سایہ ہوگا۔ اسی سائے کو دوسری آیت میں ظل ممدود کہا گیا ہے، جیسے سورۃ الواقعہ میں وظل ممدود اللہ نے فرمایا۔ اور اس سائے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ یہ شجرۃ الخلد ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلے گا پھر بھی اسے طے کر نہیں پائے گا۔ آج کے لیے بس یہ 2 آیتیں کافی ہیں، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔